وقت ہے ان کے قریب بیٹھ کر ان کے چہرے سے خون کو صاف کیا، اپنے امامے سے ان کا چہرہ صاف کیا اور ان کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر پوچھا کہ صاحب خیریت تو ہے، کیا حالت ہے؟ تو سعد ابن ربی نے آخری وقت کے اندر فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھو کہ میرا کیا حال ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ آخری وقت میں پوچھ رہے ہیں تو فرمایا کہ محبوب خیمے میں ہے، بالکل آسانی میں ہے۔ تو سعد ابن ربی نے عجیب بات فرمائی، کہنے لگے کہ میرے دوست، میرے صحابہ کی جماعت کو جا کر کہہ دینا۔ یہ بات آپ کو سنانے کے لیے پورا واقعہ میں نے عرض کیا۔ سعد ابن ربی کہنے لگے کہ دوست، صحابہ کی جماعت کو جا کر کہہ دینا کہ کوئی آنکھ چمکتی باقی نہ رہے۔ اگر کوئی آنکھ زندہ سلامت ہوئی، کوئی صحابی دنیا کے اندر صحیح سالم ہوا اور صحابہ کو ہوتے ہوئے صحابہ کے نبی کو کافروں نے شہید کر دیا، تو یاد رکھنا کہ کل محشر کے میدان میں اللہ گریبان کو پکڑے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا تھا، تم نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ میرے دوستو، سعد بن ربی کا یہ سوال یہ صرف صحابہ سے نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی کر لیا جائے کہ بتاؤ تمہیں اپنا محبوب دیا تھا، تم نے میرے محبوب کے لیے کیا کیا ہے؟ میرے دوستو، زندگی میں کچھ کام ایسا کر جائیں، اپنی زندگی رب کعبہ کی قسم حضور کے نام کر جائیں۔ حافظ قرآن کا اللہ چناؤ فرماتے ہیں، اور صرف حافظ کا چناؤ نہیں بلکہ جو محافظ ختم نبوت ہے اس کا چناؤ بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہی چناؤ وہ غازی علم الدین کا ہوا تھا کہ جب بیرک میں بند کیے گئے، جیل میں ڈالے گئے، تو وکیل نے آ کر کہا کہ غازی ایک مرتبہ جج کے سامنے جا کر کہہ دے کہ جج صاحب میں نے غلطی سے راجپال کو قتل کیا ہے، میں پاگل ہو چکا تھا، دیوانہ ہو چکا تھا، ہوش گوا بیٹھا تھا، غلطی کر بیٹھا ہوں، ایک مرتبہ جج کو جا کر کہہ دے۔ غازی وہ وکیل کہنے لگا کہ غازی میں جج کے سامنے اتنے دلائل دوں گا کہ پہلی ہی نشست کے اندر تجھے بری کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی وکیل نے یہ بات کہی تو غازی علم الدین پر قربان جائیں، وہ کہنے لگا کہ وکیل صاحب تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں جا کر کہہ دوں یہ کام میں نے غلطی سے کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ زندگی میں ایک ہی کام ہے جو میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ فرمایا مجھے کیا سمجھاتے ہو؟ روزانہ خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ غازی غم نہ کرنا، موت آنی ہے، جنت میں دسترخوان انتظار میں ہے، اور جس دن میں پھانسی کے پھندے پر چڑھائے گئے تو اس وقت پھانسی کے پھندے پر جھولنے سے پہلے غازی کو خواب کے اندر زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ غازی پریشان نہ ہونا، سحری کا وقت ہے، افطاری ہمارے پاس آ کر کرنا، جنت میں اللہ نے تیرے لیے دسترخوان سجا دیا ہے۔ میرے دوستو، جو ان سے وفا کرتا ہے اللہ محنتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا، یہ قادیانیت کا فتنہ، یہ کلمہ ہمارا پڑھتے ہیں، کسی قادیانی سے پوچھو کلمہ کیا پڑھتے ہو، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پوچھو عبادت کون سی کرتے ہو تو وہ 5 نمازیں بتائے گا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء۔ رمضان میں کیا کرتے ہو تو وہ روزے رکھنے والا ہے۔ یعنی قادیانی ایسا کافر ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے، سارے کام مسلمانوں والے ہیں۔ اس لیے قادیانیوں کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری مسجد کے اندر ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر قادیانی نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹاؤن شپ کے علاقے میں ختم نبوت کا مرکز ہے، 8 سال تک ختم نبوت کا مرکز کا خزانچی وہ قادیانی رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ختم نبوت کا مرکز ہے، خزانچی قادیانی ہے، چھپ کے وہاں پر محنت کر رہا تھا اور مسجد کے مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ قادیانی فیکٹری والا ہو، ریڑی لگانے والا ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یہ آرام سے نہیں بیٹھتا، بلکہ ہر قادیانیوں کو یہ ہدف دیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کم از کم ایک مسلمان کو تم نے قادیانی بنانا ہے۔ میرے دوستو، میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا مسلمان نے یہ نیت کی کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کم از کم ایک کافر کو اسلام میں داخل کرنا ہے؟ ہم لوگ یہ نیت نہیں کرتے۔
میرے دوستو اللہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، یہ دین کا تحفظ کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہر دور کے اندر اللہ نے ختم نبوت کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ پاکستان بننے کے بعد سن 53 کی تحریک کے اندر آپ واقعات کو پڑھ کے دیکھیں، لاہور کے اندر اندرون کا علاقہ ہے، علماء نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کی بارات لے کر جا رہی ہے، بچے کی بارات لے جا رہی ہے، بیوہ عورت ہے، اکلوتا اس کا بیٹا ہے، اچانک گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ سن 53 کی تحریک چل رہی تھی، اور اس تحریک کے اندر مسلمانوں کی طرف سے 3 مطالبات رکھے گئے۔ نمبر 1 کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ نمبر 2 قادیانی جتنے کلیدی عہدوں پر ہیں ان کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے کہ یہ پاکستان یہ اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، کوئی گستاخ رسول اس کے اندر عہدے پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اور تیسرا مطالبہ کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی اس کو وزارت کے عہدے سے برطرف کیا جائے۔ یہ 3 مطالبات رکھے گئے، لیکن کسی مطالبے کو نہیں مانا گیا، اور آخر کے اندر فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو کوئی مسلمان ختم نبوت کا نعرہ لگاتے وہ گھروں سے باہر نکلے گا، اس کو گولیاں مار کے قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ آپ علماء سے پوچھیں کہ 10,000 مسلمانوں نے لاہور کی مال روڈ کے اوپر اپنے خون کو بہایا ہے۔ پورے پاکستان کے اندر 17,000 مسلمان تھے جن کو شہید کیا گیا ہے، اسی سنا کے اندر کہ یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، سینے چھلنی ہو رہے ہیں، ایک عورت اپنے بچے کی بارات لے کر جا رہی ہے، اچانک گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ عورت نے براتیوں سے پوچھا کہ یہ گولیاں کہاں پہ چل رہی ہے؟ براتی کہنے لگے کہ اماں آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے مسلمان سڑکوں پر نکلے ہیں، حضور کی عزت کی خاطر، تحفظ ختم نبوت کی خاطر گولیاں کھا کر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ جیسے اس بڑھیا نے اس بات کو سنا تو قربان جائیں اس عورت کے ایمان پر، اپنے بچے کے پاس گئی، اپنے ہاتھوں سے اس کا سر سے کلا اتارا، سر سے صحرا اتارا، اور کہنے لگی کہ بیٹا آج کے دن کے لیے میں تجھے دودھ پلایا کرتی تھی کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ تو میرا اکیلا بیٹا پاک پیغمبر کی ختم نبوت پہ اپنی جان کو قربان کر دے۔ وہ بیٹا بھی ہماری طرح کا نہیں تھا جو صرف باتیں کرے، تقریریں کرے۔ میرے دوستو بڑی سعادت والا تھا، اس نے صحرا اتارا اور بھاگتا ہوا تحریک کے اندر شامل ہوا۔ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ گولیاں آئیں، اس کے سینے سے پار ہو گئی، شہید ہو گیا۔ جب اس بچے کی لاش کو اس کی والدہ کے قدموں میں لا کے رکھا گیا تو اس کی والدہ اپنے اکلوتے بچے کے پاس بیٹھی ہے، اپنے آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا اپنے شہید بچے کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا آج غم نہ کرنا، آج تیری ماں تیرا نکاح نہ کروا سکی، لیکن تو پریشان نہ ہونا، کل محشر کے میدان میں تیرا نکاح کروایا جائے گا، اور تیرا نکاح پڑھانے کے لیے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کر کے آئیں گے۔ میرے دوستو ہر دور کے اندر قربانی دی گئی ہے، تو اس دور کے اندر بھی آپ تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ختم نبوت کا کام کر جائے، اور یہ کام کرنے پر ملے گا کیا؟ اتنی بشارتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو وقت مکمل ہو سکتا ہے، وہ بشارتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لاہور ٹاؤن شپ کا نوجوان محمد قاسم اس کا نام، رمضان کے مہینے کے اندر چند سال پہلے ہمارے استاد جی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ استاد جی مجھے مبارکباد دیں۔ استاد جی نے پوچھا بھئی کس چیز کی مبارکباد؟ تو کہ ختم نبوت کا کام کرنے والا ہے، اور کام کا انداز کیا ہے کہ کسی بھی بسوں کے اڈے پر جا کر کسی بس میں چڑھتا ہے، اور جیسے لوگ اپنی گولیاں، ٹافیاں، پھکیاں بیچتے ہیں، وہ پھکیاں بیچنے کے بجائے، گولیاں، ٹافیاں، بسکٹ بیچنے کے بجائے وہ بس کے اندر چڑھ کر تمام سواریوں کو عقیدہ ختم نبوت کی دعوت دیتا ہے۔ دعوت دینے کے بعد وہ بس سے اترتا، اگلی بس کے انتظار میں ہے، اڈے پر کھڑا ہے، بس میں چڑھتا، سواریوں کو دعوت دیتا، پھر نیچے اترتا، اگلی بس میں چڑھتا،
ایمان پر پہرا دینے والا ہے، بڑی محنت کرنے والا۔ رمضان میں آیا، کہنے لگا استاد جی مجھے مبارکباد نہیں دیں گے؟ پوچھا بھئی کس چیز کی مبارکباد؟ تو کہنے لگا کہ رمضان کا مہینہ ہے، میں سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے گھر واپس آیا، قرآن کھول کے بیٹھا، کہتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے